الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. اللہ رب العالمین کی بے حد و بے حساب تعریفات اور اس کے بھیجے ہوئے آخری نبی سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. محترم حضرات، رمضان المبارک کے شب و روز کے حساب سے، رات و دن کے اعتبار سے ہم بالکل آج کے دن نصف النہار میں کھڑے ہیں. آج 15واں روزہ ہے. رمضان المبارک کی 15ویں تاریخ ہے. ہم نے اور آپ نے ان ایام میں کس قدر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا، اپنے نفسوں کی پاکیزگی کے لیے، گناہوں کی مغفرت کے لیے، نیکیوں کے حصول اور بھلائیوں کے زیادتی کے لیے ہم نے اور آپ نے کتنی محنتیں کی. اس کا اندازہ ہم اور آپ اپنی طبیعت سے اور اپنی جی سے اس کا فیصلہ لے سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو بہت بڑا مقام، بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے. ایسے ویسے نہیں، اس امت کے فضائل اور مناقب اگر بیان کیے جائیں
تو آپ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا یہ عالم ہے، مقام و مرتبہ کا یہ حال ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہوگا؟ قیامت کے دن آپ ہم سب گواہی کے اعتبار سے پیش کیے جائیں گے۔ جب انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ پوچھے گا کیا ہم نے جو پیغام تم کو دیا تھا ان لوگوں تک پہنچایا تھا کہ نہیں؟ انبیاء کہیں گے اللہ میں نے پہنچا دیا۔ قوم کہے گی ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے نبی تمہارے پاس کوئی گواہ ہے، کوئی ثبوت ہے؟ تو کہیں گے ہاں اللہ تعالیٰ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت گواہ ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بعد میں آنے والے، آپ کی امت آخری امت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہداء للناس، اے امت محمد تم لوگوں کے لیے امت وسط لتکونوا شہداء، تم امت وسط ہو اور لوگوں پر تم گواہ بنو گے قیامت کے دن کہ اے اللہ تو نے اپنے نبی کو بھیجا، ان پر قرآن اتارا، ان انبیاء کے حالات کو ذکر کیا، ہم اس قرآن پر اور نبی پر ایمان لائے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم نے جو واقعات اور قصص قرآن میں پڑھے اس پر یقین و ایمان ہے، اسی لیے شرح صدر کے ساتھ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ انبیاء اپنے جگہ پر حق ہیں، اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو عطا کیا۔ سورہ قدر جس کی تلاوت میں نے کی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن پاک کو عزت اور مرتبت والی رات میں ہم نے اس کو اتارا ہے، فیصلے والی رات اس کو اتارا ہے، اور اس رات اتارا ہے جب زمین فرشتوں کے نزول سے تنگ ہو جاتی ہے۔ اس رات کی اہمیت اتنی ہے کہ فرشتے اترتے ہیں تو زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدر کی رات میں، جسے شب قدر کہا جاتا ہے، عزت والی رات، اور اسی میں بندوں کے فیصلے بھی اللہ تعالیٰ لکھتا ہے۔ سورہ دخان کی آیت پڑھیے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر معاملے کا فیصلہ اسی رات میں کر دیا جاتا ہے، سال بھر کے لیے۔ برادران اسلام، یہ مبارک رات بڑی انمول ہے۔ راتیں تو بہت آتی ہے، دن بہت جاتے ہیں، گزرتے ہیں، لیکن اس رات کا مقابلہ 365 دن اور رات میں کوئی رات نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو جب اتارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو رات رمضان مبارک میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اے نبی ہم نے قرآن کو اتارا ہے رمضان مبارک کے مہینے میں، اور لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ نے جب شروعات کی تو اس وقت بھی، اور پھر پورا قرآن بیت العزہ میں جو آسمان دنیا پر ہم آپ دیکھتے ہیں اپنے آنکھوں سے، اس پر اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن ایک بیک اتار دیا، اور اس کے بعد 23 سالہ دور نبوت میں ضرورت کے مطابق جستہ جستہ کرتے قرآن کی آیتیں اترتی رہیں، احکامات اترتے رہے۔ یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، پھر اللہ سوال کرتا ہے
کہ بتاؤ کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تمہیں پتہ ہے؟ کس کو پتہ ہے؟ اللہ سوال کرے تو اللہ کے علاوہ کس کو پتہ ہے؟ اس کا جواب کوئی انسان نہیں دے سکتا، نبی نہیں دے سکتا۔ اللہ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ 83 سال 4 مہینے 1000 مہینے کے ہوتے ہیں، 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر یہ رات ہے، برابر نہیں، قریب قریب نہیں، اس سے بھی بہتر ہے اس رات کی عبادت۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے قرآن پاک کی شکل میں جو دستاویز بھیجا ہمارے اور آپ کے پاس، جو رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، الحمدللہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں، ہم اس پر اس کے احکامات کی عمل کوشش کرتے ہیں عملی طور سے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اترتے ہیں۔ ابھی میں نے بتایا کہ قدر کے معنی ایک ہے کہ زمین کا تنگ ہونا، قدر کے معنی تنگ ہونا۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ، قرآن کریم کی آیت ہے قدر کے اوپر کہ بہرحال جس پر روزی ہم نے تنگ کر دیا تو وہ کہتا ہے لوگوں سے اللہ نے مجھے رسوا کر دیا، اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اللہ کہتا کلا، قطعاً یہ بات نہیں ہے، بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو، اس کا مال ہڑپ کر جاتے ہو، اور اگر واقعی اس کے کچھ نہیں تو اس کا بھی خیال نہیں کرتے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، تم مسکینوں کو کھانا کھلانے پہ ابھارتے نہیں ہو، نہ تیار ہوتے ہو۔ بہرحال میرے دوستوں بھائیوں، زمین تنگ ہو جاتی ہے فرشتوں سے، فرشتے زمین میں چلتے ہیں، اللہ کے بندے جو ذکر الہی میں مشغول ہے ان کو وہ تلاشتے ہیں۔ جب وہ گروہ، وہ جماعت دکھائی پڑتی ہے مسجدوں میں، گھروں میں، جہاں بھی، تو فرشتہ کہتا ہے ہلما، آؤ آؤ، اپنے مطلب کی طرف آؤ، یہ ہے لگے ہوئے ہیں اللہ کی یاد میں۔ برادران اسلام، وہ سلام کی دعا کرتے ہیں، سلامتی کی۔ جبریل امین بھی ساتھ میں ہوتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ فرشتے سلام کرتے ہیں آپس میں بھی، آپ پر بھی سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ لیلۃ القدر میں پوری رات ہوتی رہتی ہے اور قائم رہتا ہے سلسلہ، یہاں تک کہ طلوع فجر ہوتی ہے، مؤذن اذان دے دیتا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ رات، وہ رات کب ہے، کس وقت ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تم اس رات کو تلاش کرو۔ ہماری عمریں بہت کم ہیں، سابقہ امتوں کی عمریں بڑی لمبی ہوتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خالی 950 سال تک اپنے قوم کو توحید کی دعوت دی، اللہ کی عبادت و بندگی اور تقوی کی دعوت دی 950 سال تک، 50 سال کم 1000 سال تک، کتنی لمبی عمریں ہوتی تھیں۔ مگر اس امت کو ایک چھوٹی سی عمر میں اللہ تعالیٰ نے جو لیلۃ القدر دے دی ہے، اگر ہم اس میں تحری کریں گے، تلاش کریں گے، جستجو کریں گے، شب بیداری کر کے ہم آپ اللہ رب العالمین کے حضور دعا استغفار کریں گے اور اللہ سے مغفرت کے طلبگار ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ تو بڑا رحیم و کریم ہے، بڑا شفیق و مہربان ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی ہے خاص طور سے کہ جب تم لیلۃ القدر میں
شب قدر میں شب بیداری کرو تو یہ دعا کثرت سے پڑھو، اے اللہ تو سراپا معافی ہے، معافی پسند کرتا ہے، تو ہمیں معاف کر دے۔ ہر انسان کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون، تمام انسان جتنے ہیں سب کے سب خطا کار ہیں، کہیں نہ کہیں لغزش ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں سہو اور خطا سے دوچار ہوتا ہے انسان۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین خطا کار تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، اللہ کی طرف انابت کر لے، اپنا سر جھکا دے کہ اے الہ العالمین ہم خطا کار ہیں، ہم گنہگار ہیں، تو مغفرت کرنے والا ہے، تو بخشش کرنے والا ہے، اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اس چیز کو اللہ اتنا پسند فرماتا ہے، اتنا پسند فرماتا ہے کہ اس کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ ایک آدمی سفر کر رہا تھا، سواری پر بیٹھا ہوا تھا، آرام کرنے کے لیے جگہ سواری کو روکا، اسی پر اس کا سارا توشہ کھان پان رکھا ہوا ہے، اسی سواری کے نیچے سائے میں وہ لیٹ گیا، اور اس کے بعد جب بیدار ہوا تو سواری غائب، نہ جائے رفتن نہ پائے مادن، نہ بھاگنے کی جانے کی کہیں گنجائش، ایک صحرا ہے، ایک تپتا ہوا میدان ہے۔ آدمی مایوس ہو کر پھر اسی جگہ آ کے لیٹ جاتا ہے، نیند لگ جاتی ہے، آنکھ لگ گئی، اٹھا بیدار ہوا، دیکھتا ہے کہ سواری میرے بغل میں پھر کھڑی ہے۔ اب جو سواری دیکھی تو اپنی عقل اپنا ہوش کھو دیا، مارے خوشی کے آپے سے باہر ہو گیا، اور اس نے کہنا شروع کیا، اے اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ۔ اتنی خوشی اس کو حاصل ہوئی اپنی گمشدہ چیز کے پانے سے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، معافی کا طلبگار ہوتا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ مبارک مہینہ جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، ایک ایک سیکنڈ منٹ، ایک ایک رات اور دن ہمارے لیے بہت انمول ہے۔ جو لوگ دنیا سے جا چکے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، لیکن ہم کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے قائم دائم رکھا، باحیات رکھا، اور یہ موقع اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا کہ ہم اس رمضان مبارک کی سعادت کو اپنے دامن میں سمیٹ لیں، اپنے دامن میں سمیٹ لیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رمضان مبارک ہے، روزے دار کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے، اس کا نام ہے باب الریان، اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، یا تو اتفاق سے، حسن اتفاق سے اس کی موت روزے کی حالت میں ہوئی، یا اس نے زندگی میں روزے کا بہت اہتمام کیا۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اس دروازے سے روزے دار داخل ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی الجنت بابا یقال له الریان لا يدخل منه صائمون یوم القیامہ، روزے دار قیامت کے دن اسی دروازے سے داخل ہوں گے، اور جب داخل ہو جائیں گے تو اس کے بعد دروازہ بند۔ جب سارے روزے دار پہنچ گئے تو دروازہ بند، اور اب کسی کو دوسرے کے اس میں قدم رکھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ جنت کے 8 دروازے، جہنم کے 7 دروازے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من انفق زوجین فی سبیل اللہ، جس شخص نے جوڑا خرچ کیا اللہ کی راہ میں، 2 4 6 8 10، اس انداز سے، وہ سامان ہو، روپیہ پیسہ ہو، غلہ پات ہو، جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں اس نے خرچ کیا، نودیا من ابواب الجنت یا عبداللہ ھذا خیر، جنت کے دروازے سے پکارا جائے گا، اے اللہ کے بندے آ، یہ بہتر ہے راستہ، ادھر آ۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ فمن کان من اہل الصلاۃ فدعیا، اگر وہ نمازی ہے، دنیا میں نماز پڑھتے پڑھتے دنیا سے انتقال کیا ہے، نماز کا پابند رہا ہے، تو دعیا من باب الصلاۃ، تو باب الصلاۃ نماز کے دروازے سے اسے پکارا جائے گا۔ ومن کان من اہل الجہاد فدعیا من باب الجہاد، ومن کان من اہل الصیام دعیا من باب الریان، ومن کان من اہل الصدقۃ دعیا من باب الصدقہ۔ جو روزے دار ہو کر دنیا سے گیا اس کو باب الصیام سے پکارا جائے گا، باب الجہاد سے پکارا جائے گا، اور باب الزکوٰۃ سے زکوٰۃ دینے والے کو پکارا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا بھی شخص ہے، ایک روایت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ جنت کے 8 دروازوں سے بھی کوئی ایسا خوش نصیب ہے جو پکارا جائے گا، داخل ہو جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اے ابوبکر تم ہوگے، اے ابوبکر تم ہوگے کہ تم کو جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے گا، اور یہ خوش نصیب وہ عورت ہوگی من صام رمضان، حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایما امرات صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بالها واحسنت فرجها فلتدخل من ابواب الجنت شاءت۔ وہ خوش نصیب عورت ہوگی، وہ صالحہ عورت ہوگی کہ صلت خمسها 5 وقت کی اس نے نماز ہمیشہ ادا کی، اپنے مخصوص ایام کو چھوڑ کر جس میں وہ ناپاک رہتی ہیں ان کو چھوڑ کر ہمیشہ نماز کا اہتمام کیا، جاڑا گرمی سردی برسات سے اس کو نہیں جوڑا، اور مہینے بھر کا روزہ رکھا، وہ صام شہرہا واطاعت بالہا، اپنے شوہر کی خدمت کی، واحسنت فرجہا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، عزت آبرو کی حفاظت کی۔ فلتدخل من ابواب الجنت شاءت، وہ نیک عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے گی داخل ہو جائے گی، اس کی اپنی مرضی ہوگی، اس میں یہ نہیں ہوگا پکارا جائے گا، اس کی اپنی مرضی ہوگی، وہ کلمہ توحید کے دروازوں سے داخل ہو، باب الصلاۃ سے داخل ہو، باب الزکوٰۃ سے داخل ہو، باب الریان سے داخل ہو، باب الجہاد و باب الصدقہ سے داخل ہو۔ میرے دوستو اور بھائیو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ جس کے بارے میں آخر عشرہ آنے والا ہے، آج رمضان المبارک کی 15 تاریخ ہے، جب 20 تاریخ ہوگی تو اس کے شام 21ویں ہوگی، 21ویں سے شب قدر کی تلاش ہوگی۔ اللہ کے بندے اعتکاف میں بیٹھیں گے، اللہ کی رضا کے تلاش کے لیے، دنیا داری کے لیے نہیں، اللہ کی رضامندی کی اور خوشنودی کے حصول کے لیے لوگ مسجدوں میں ڈیرا ڈال دیں گے کہ اب اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی جو ہے اب اس کی رضامندی ہی مطلوب ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود طریقہ تھا، اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد مزرہ، جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات بیدار رہتے، 10 راتیں، اور اپنے اہل ویال کو بال بچوں کو بھی جگاتے کہ بیدار ہو جاؤ اس رات کی تلاش میں، وشد مزرہ، اور اپنی کمر کس لیتے تھے عبادت کے لیے۔ ہم اور آپ بھی اپنی زبان میں یہ بات بولتے ہیں کہ آؤ فلاں کام کے لیے کمر کس لو، یعنی مضبوطی سے تیار ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے حصول، اللہ کی رضا کی طلب اور تلاش میں شد مزرہ، اپنے کمر کو کس لیتے، ازار کو کس لیتے۔ برادران اسلام، ہمارے اور آپ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، ہم اس نمونے کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے رمضان المبارک کی قدر کریں، لیلۃ القدر میں شب بیداری کریں، دعا استغفار پڑھیں، کھیل کود تماشا دوڑ دھوپ ہنگامہ آرائی کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن
یہ رمضان مبارک کا روزہ یا عام روزے اور اسی طرح سے یہ قرآن کریم، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی خدمت میں اللہ کے جناب میں یہ سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اے الہ العالمین منعتہ الطعام والشہوہ، ہم نے اس کو خواہشات کی تکمیل کے لیے روک لیا کہ بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا، دن میں کھانا پانی نہیں کھا سکتا، ہم نے اس کو روک دیا تھا، باز رہا، روزہ رکھا، اس نے کنٹرول کیا اپنے آپ کو، کھانے پینے سے باز رہا۔ اے اللہ تو میری سفارش قبول کر لے، اس کے حق میں اس کو بخش دے۔ اور اسی طرح سے قرآن کہے گا کہ منعتہ نوما فی اللیل، میں نے رات میں اس کو سونے سے روک دیا تھا، پوری رات بیدار رہتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، یا تراویح میں وہ قرآن سنتا تھا، اور دل جمعی کے ساتھ اے اللہ تعالیٰ رات کی نیند کا اس نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ اے اللہ تو میری سفارش ہے، تو اسے جو بخش دے اور میری سفارش قبول فرما۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فیشفعان، ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ روزہ بہت ہی محتم بالشان عمل ہے، قرآن کی تلاوت محتم بالشان عمل ہے، بہت ہی جو ہے مرتبے کی چیز ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم روزے کا جہاں اہتمام کرتے ہیں وہی قرآن کی تلاوت کا، اگر آپ کے بس میں نہیں ہے، ان پڑھ ہیں، نہیں جانتے ہیں، تلاوت کرنے والے کے پاس بیٹھیں، اس کی تلاوت سنیں، تراویح میں شرکت کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 2-4 روز تک تو بڑا جذبہ رہا، خصوصاً نوجوانوں میں۔ ہمارے ادھیڑ عمر کے لوگ نہیں ہٹے ہیں، ہم جیسے کمزور پیچھے نہیں ہٹے ہیں، ہمارے نوجوان پیچھے ہٹے ہیں۔ جو جہاں بھی کھڑے ہو جائیں تو زمین بھی کانپ جائے، وہ آدھا گھنٹہ تراویح میں حاضری سے اپنے آپ کو بچانے لگے اور کترانے لگے۔ بہت بھاری میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ شیطان ہے جو وسوسہ ڈالتا ہے، آپ کے اعصاب پر سوار ہوتا ہے، آپ کو اللہ کی عبادت سے روکتا ہے، اور آپ کو بہت ہی ہلکا دکھاتا ہے کہ یہ چھوڑو، یہ سب کیا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، بہت بڑی چیز سے آپ محروم ہو رہے ہیں، بہت بڑی چیز سے آپ محروم ہو رہے ہیں، اس کا آپ لوگ خاص خیال رکھیں۔ اور اسی طرح سے جب کوئی شخص مسجد میں ڈیرا ڈال دے اعتکاف کے لیے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ پھر وہ اپنے گھر جائے۔ جب مسجد میں انتظام ہو کہ کھانا آ جاتا ہے، غسل خانہ بنا ہے، لیٹرین باتھ روم کا انتظام ہے، اب وہ اعتکاف کے بعد سب کچھ ضروریات پوری ہیں، اس کے بعد ہی وہ اگر گھر جاتا ہے اعتکاف توڑنا ہوا۔ وہ کوئی کہے ہم بہت قابل ہیں، مسئلہ بہت جانتے ہیں، جب سارا انتظام یہاں ہے تو پھر مسئلے جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے دوستوں بھائی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ السنت علی المعتکف، معتکف پر، اعتکاف کرنے والے پر یہ سنت ہے کہ اللہ یعود مریضا ولا یشہد جنازۃ، کسی مریض کی عیادت نہیں کر سکتا کہ میرا بیٹا، میری بیوی، میرا چچا، میرا باپ بیمار ہے، میری ماں بیمار ہے، چلو گھر پہ دیکھ آئیں، یا پاس پڑوس میں یا رشتہ دار، کچھ نہیں۔ اور کوئی مر بھی جائے تو جنازے میں نہیں جا سکتا، اتنی سختی ہے۔ اس کے بعد کوئی فتویٰ بگھارے تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بول رہا ہے، عمل کر رہا ہے۔ ولا یمس امرأۃ ولا یباشرها، بیوی کو چھو نہیں سکتا ہے اور نہ اسے ہم بستری کر سکتا ہے۔ ولا تباشرهن وانتم عاکفون فی المساجد، اور تم اپنی بیویوں سے ہم بستری نہ کرو جب تم اعتکاف کی حالت میں ہو، مسجد میں ہو، معتکف ہو۔ تو یہ بھی جائز نہیں ہے، اعتکاف ختم ہو جائے گا، اس کا ثواب کچھ نہیں ملے گا۔ ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منہ، اور کسی حاجت کے لیے بھی آپ نہیں نکل سکتے گھر مسجد سے۔ بہت سخت قانون ہے، آپ نے عہد کیا ہے، دنیا سے ترک تعلق کا عہد کیا ہے، اللہ سے رشتہ جوڑنے کا عہد کیا ہے، بندگی کا ثبوت دینے کے لیے آپ حجرہ بنا کر بیٹھ گئے ہیں، آپ نکل نہیں سکتے مسجد سے الا لما لا بد منہ۔
ہاں جس کے لیے بہت مجبوری ہے، وہ مجبوری ہے انسانی مجبوری، پیشاب پاخانہ، اس کے لیے تو آپ جائیں گے باہر اور کسی سے بات نہیں کریں گے، خاموشی سے جائیں گے اور پھر واپس، اور جب مسجدوں میں اس کا انتظام ہے تو اب تو اور مسجدوں سے نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ رہبانیت 10 دن کی جو مذہب اسلام میں رکھی گئی ہے، اللہ اکبر، کہ آدمی اپنے نفس کو جو ہے پاک صاف کر لے اور دنیا کے آلات سے اپنے آپ کو جو ہے بری کر لے۔ برادران اسلام، یہ قرآن کریم اور یہ احادیث نبوی ہم کو اور آپ کو اس بات کا درس دیتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اللہ کا بندہ بن کر کے رہیں۔ یہ اعتکاف اسی کا ایک حصہ ہے۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے سوائے اعتکاف کے۔ رہبانیت کہتے ہیں ترک تعلق کو، دنیا کے ترک تعلق کو، دنیا سے کوئی واسطہ نہیں، بیوی سے کوئی واسطہ نہیں، بچوں سے کوئی واسطہ نہیں، کمائی کا کوئی واسطہ نہیں، اسی کا نام ہے میرے بھائیو اور دوستو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تھا کہ ہمیشہ 10 دن کا اعتکاف فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کا سال ہوا تو آپ نے اس سال رمضان میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا، 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ برادران اسلام، اور یہی نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں غربا پر خیرات بہت زیادہ کرتے۔ جبریل امین ہر رات آتے قرآن پیش کرتے، اور جبریل امین کے آنے کے بعد صدقہ کا جذبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا بڑھ جاتا تھا، آدھا دھند جس کو کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ریح مرسلہ سے بڑھ کر، تیز آندھی سے بھی بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیرات کرتے تھے۔ ہم اور آپ زکوٰۃ کا مال روکے بیٹھے ہیں، آخری عشرہ میں دیں گے، غریب کیا کرے گا؟ ارے آخری عشرہ ایسے لوگوں کے لیے وہ نفلی صدقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے تھے، زکوٰۃ کے نہیں ہوتے تھے، نفلی صدقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے، صحابہ کرام خرچ کرتے تھے۔ اور زکوٰۃ تو آپ پر جیسے مہینہ شروع ہوا آپ اس کو غربا تک پہنچا دیں، وہ اپنے مصرف میں لائیں، کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، میرے دوست پہننے کے لیے سامان نہیں، ضرورت کی چیزیں، اور رہ گئے ادارے تو آپ اس میں آزاد ہیں، جب کوئی آئے گا تو آپ دیں گے، کوئی مانگے گا دینی اداروں کے لیے، مکاتب مدارس کے لیے، تو آپ اس میں خرچ کریں گے، اس کا حصہ آپ جانتے ہیں کہ کیسے کیا کرنا ہے۔ لیکن غربا کے لیے آپ تاخیر نہ کریں، اس کو رکھ کر کے انتظار نہ کریں، اس میں کوئی زیادہ ثواب نہیں مل جائے گا آخری عشرے میں۔ آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات، جس رات جبریل امین آتے اس رات آپ بہت خرچ کرتے، اور جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال کے آخری رمضان میں جبریل امین نے 2 مرتبہ قرآن شریف آپ پر پیش کیا، 2 مرتبہ، ہر سال 1 بار پیش فرماتے، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین نے 2 بار قرآن شریف پڑھ کر کے پیش کیے۔ یہ ہم اور آپ اپنے اندر نیکیوں کا جذبہ رکھیں، اور نوافل، استغفار، تلاوت، ان تمام چیزوں میں آپ پیچھے نہ ہٹیں۔ یہ تراویح کیا ہے؟ آپ گئے آدھا گھنٹہ ادھر ادھر غب کیا، یہاں نماز ختم ہوگی ماشاءاللہ، لوٹنے والوں نے ثواب لوٹا اور آپ نے اسی کو ہلکا جان کر کے نظر انداز کر دیا اور مسجد سے چلے گئے یا آئے ہی نہیں۔ یہ سب بے ایمانی، بدنیتی، اللہ سے رشتہ توڑنے کا مسئلہ۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنی جان کھو دیں، نماز، روزہ، صدقہ، زکوٰۃ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے۔ جس شخص نے اللہ کی رضامندی کے لیے سارے کام کیے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے، انسانوں کی تعریف کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہم دینی پیمانے پر اپنے آپ کو مضبوط کر لیں۔ جب دین مضبوط ہوگا تو کفر مایوس ہوگا،
اور جب دین کمزور ہوگا تو کفر جو ہے سر اٹھائے گا اور سینہ تان کر کھڑا ہوگا۔ ہم جب دین اپنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں جو ہے دینی کاموں پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہمارے بہت سے لوگ بیمار چل رہے ہیں۔ ایک خاتون ہیں، دماغی اعتبار سے بہت پریشان ہیں، ان کے گھر والے بھی، بال بچے بھی۔ اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ ہمارے ڈاکٹر عبدالقیوم صاحب بھی زیر علاج ہیں اور کافی تکلیف ہے، آپریشن تو کامیاب ہو گیا ہے، لیکن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ بعض نوجوانوں نے ہم سے کہا ہے کہ مولوی صاحب دعا کرا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی دعا سن لے کہ ہم لوگوں کے کاروبار صحیح ہو جائے، روزی کا اللہ تعالیٰ ذریعہ ہمارے لیے پیدا فرما دے۔ ہم ہر اس نوجوان کے لیے جو یقیناً اب پریشان حال ہیں اور ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، روزی کا بندوبست صحیح نہیں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں رزق حلال کی اور رزق واسع کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تعالیٰ تو ہماری کہی ہوئی باتوں کو لوگوں کے دلوں میں اتار دے، اور رمضان المبارک کے جو بقیہ ایام ہیں اب تو کھیلتے ہنستے آپ اس سے گزر جائیں گے۔ کل 14 دن 13 دن 12 دن رہ جائے گا، زوال پذیر ہو رہا ہے رمضان المبارک۔ اب آپ یہ نہیں کہیں گے اب یہ اتنا ہوا، اب یہ کہیں گے اتنا باقی ہے۔ ایام معدودات، اللہ کا فرمان بہت ہی سٹیس ہے، بہت صحیح ہے۔ چند دن کہہ کر کے اللہ نے آپ کے دل کو تسلی اور ڈھارس بندھائی، اور آپ نے اس کو بہت بڑا سمجھ لیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔